معزز ناظرین السلام علیکم۔ چینل حکیم منظور کے مجربات میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک جڑی بوٹی کا تعارف حاصل کریں گے جس کا نام ہے اشگند۔ اس کو اکسن بھی کہا جاتا ہے اور یہ بوٹی خود رو سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے گرم خشک میدانوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 4 فٹ ہوتی ہے اور اس کی جڑیں پتلی، لمبی، انگلی کے برابر موٹی ہوتی ہیں اور یہ جڑیں ہی بطور دوا استعمال ہوتی ہیں۔ اس کا پھل مکو سے تھوڑا بڑا اور رس بری کی طرح اس کے اوپر ایک پتلا سا غلاف ہوتا ہے۔ اس کے پھول زرد سبزی مائل ہوتے ہیں۔ شاخیں گول روئیں دار، لیکن اس کا رویہ غور سے دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے۔ اس کے پتے سبز اور اس میں نمایاں طور پہ سفید دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کا بیج جب پک جاتا ہے تو سرخ ہو جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ گوند کتیرا اور سمغربی ہے جس کو کیکر کا گوند بھی کہتے ہیں۔ مسئلے سے مراد ہے اصلاح کرنے والا، یعنی دوا میں اگر کوئی مضرت خاصیت ہو تو اس کو دور کر کے اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک بدرجہ سوم ہے۔ یہاں میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ طب میں مختلف ادویات کو ان کے مزاج کے مطابق درجے دیے گئے ہوتے ہیں، مثلاً گرم، تر، خشک اور سرد۔ اس کے علاوہ ان کے مزاج کی شدت کے حساب سے 1، 2، 3، 4 اور معتدل، یہ 5 درجے ان کو دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مزاج تیسرے درجے میں گرم خشک ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی پہچان کی طرف۔ یہ جڑی ہے، ابھی 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں اس کو زمین سے جدا کیے ہوئے، اور جب یہ کسی بھی جڑی بوٹی کو زمین سے الگ کرتے ہیں تو اسی وقت اس کی تاثیر میں زوال شروع ہو جاتا ہے اور اس کے فائدے جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ٹہنی جو ہے وہ گول ہوتی ہے اور اس میں رواں ہوتا ہے۔ یہ رواں اس میں موجود ہے، لیکن سرسری سا دیکھنے سے آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا۔ اگر غور کریں تو اس پہ بالکل باریک سا رواں ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اس کے پتے میں نے بتایا تھا کہ ان میں دھاریاں ہوتی ہیں سفید، یہ اس کے نیچے کی سائڈ پہ اور اوپر بھی دھاریاں محسوس ہوتی ہیں اور نیچے زیادہ ابھری ہوئی ہیں۔ اس کا پھل اس وقت ابھی یہ پورا پھل جو ہے جوان نہیں ہوا، ابھی یہ چھوٹا ہے۔ یہ جو سائز آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تقریباً 2 یا 3 گنا اس کا پورا پھل ہوتا ہے، اور اس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ باریک سا پردہ ہوتا ہے رس بری کی طرح، یہ اس پہ پردہ موجود ہے جو اس کو لپیٹے ہوئے ہے اس وقت، اور اس کی جڑ ساتھ موجود نہیں ہے، ورنہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا۔ جڑ جس نے ہمیں یہ بوٹی لا کے دی ہے اس نے اوپر سے کھینچنے کی کوشش کی ہے تو جڑ اس کی ٹوٹ کے زمین میں رہ گئی ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ یہ بوٹی کہاں استعمال ہوتی ہے اور اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ یہ مخصوص ہے جوڑوں کے درد کے لیے۔ اس کے علاوہ بدن کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور بدن کو فربہ کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ تقریباً سرنجہ شیریں کا قائم مقام ہے۔ سرنجہ شیریں بھی جوڑوں کے درد کے لیے مخصوص ہے۔ ایک اس کا استعمال یہ ہے کہ زچگی کے بعد زچہ کو اس کی کمزوری دور کرنے کے لیے اور کمر درد کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بڑھاپے کی کمزوری کے لیے، اس کے علاوہ بچے جو کمزور ہوتے ہیں ان کو صحت مند کرنے کے لیے، ان کو طاقت دینے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بچوں میں سوکھے کی بیماری ہوتی ہے
اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لیکوریا کثرت حیض میں یہ بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ مقوی بدن، یہ مختصر اس کی خصوصیات ہیں، اس کے فوائد ہیں۔ اب میں آپ کو اشگند کا ایک نسخہ نوٹ کراتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں۔ آکسن کو جیسا میں نے بتایا ہے کہ اشگند بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک قسم اشگند ناگوری ہے جو ناگپور سے آتی ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے: اشگند، سرنجہ شیریں، کتیرہ، مستگی، سکمونیا اور مویز منقع۔ مویز منقع کے بارے میں ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ اس کا اصل نام مویز ہے۔ مویز انگور کو کہتے ہیں، اور خشک انگور جو ہمیں دواخانوں سے ملتے ہیں اس کا نام مویز ہے، اور منقع کا مطلب ہے بیج نکلا ہوا۔ تو یہ غلط العام کے طور پہ منقع اس کا نام مشہور ہو گیا ہے، اصل اس کا نام ہے مویز منقع ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کی جو ریشو ہے، کس ریشو سے یہ دوا تیار ہوگی وہ آپ نوٹ کریں۔ اشگند 30 گرام، سرنجہ شیریں 30 گرام، کتیرہ 20 گرام، کتیرہ یا گوند کتیرہ یہ ایک ہی چیز ہے، مستگوی 10 گرام، سکمونیا 10 گرام اور مویز 60 گرام۔ اولین جو 5 ادویات ہیں ان کا صفوف تیار کریں گرائنڈر میں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اشگند کی جڑ اس میں استعمال ہوئی ہے، اور جڑ لکڑی ہوتی ہے، اور لکڑی کی کوئی بھی چیز جب آپ پیسیں تو آپ کا گرائنڈر جو ہے وہ کاٹنے والا ہونا چاہیے، اس میں کٹنگ بلیڈ ہوں۔ تو اشگند، سرنجہ، کتیرہ، مستگی اور سکمونیا کا صفوف تیار کر لیں، اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اور مویز کا شیرہ تیار کریں، اور اس شیرے میں اس صفوف کو شامل کر کے تو اس کی جنگلی بیر کے برابر گولیاں بنا لیں۔ اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے یا کمر درد کی شکایت ہے تو اس کی خوراک 1 گولی صبح، 1 گولی شام، پانی کے ساتھ آپ کھانے کے 10-15 منٹ بعد لے لیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افاقہ محسوس ہوگا۔ آخر میں حسب معمول ریکویسٹ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور کمنٹ بھی لازمی کریں تاکہ خدمت خلق کے اس چینل میں آپ عملی طور پہ حصہ لے سکیں۔